بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت حسن، حسین اور حضرت زینب ابھی چھوٹے ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت اور ثقافت اور انصار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت اعظم کے گھرانے میں رشتہ کیا۔ جب وہاں رشتہ بھیجا تو سردار اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے پوچھا کہ فاطمہ کا رشتہ آیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ جب رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت اعظم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں تو وہاں جا کر حضرت امام حسن، حسین اور حضرت زینب کو گلے لگا لیتی ہیں، اور پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ آپ مجھے ان بچوں کے سامنے فاطمہ مت کہیے گا، اس سے انہیں ان کی ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ انہوں نے انہیں کبھی بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں 4 بیٹے ہوئے، اسی لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب کہ بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن، حسین اور حضرت علی کی اطاعت کا حکم دیا اور ان کی بہت اچھی تربیت کی، اور انہیں حکم دیا کہ بس اطاعت کرنا اور حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنا، یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر۔ ان کے 4 بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ سیدنا ابن عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ آپ شجاعت میں ایک مقام رکھتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے تلواریں بھی چلاتے تھے۔ ایک بار جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا تو محمد بن حنین کہنے لگے، مولا آپ عباس ہی کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ حضرت حسن، حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا عباس حضرت امام حسن حسین سے چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر چھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین شہید ہوتے ہیں تو حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ مجھے جنگ میں جانے دیں۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلواریں لے لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بس تم پانی لے آؤ۔ امام حسین کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی لینے جاتے ہیں تو لشکر یزید آپ پر حملہ کر دیتی ہے اور آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی ہاتھ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام حفاظت کرنی تھی، اس گھٹنے میں تیر لگتا ہے، جسے دیکھ کر امام علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اور پھر حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، مولا میرے گھٹنے سے تیر نکال دیجئے اور میری والدہ کو جا کر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ میرے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، اسی لیے آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ اطاعت تھی، یہ وہ ادب تھا، یہ وہ تربیت تھی جو ام البنین نے کی تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، جس میں سے 4 بیٹے ام البنین کے تھے، جو نہ صرف لشکر حسین کا حصہ بنے بلکہ آپ امام حسین پر اپنی جان تک قربان کر دی۔ سیدنا ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا، حضرت عباس شہید ہوئے ہیں، حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ چاروں شہید ہوئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب چھوڑیں، میرے حسین کا بتائیں۔ تو فرمایا وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی پوچھا کہ میرے 4 بیٹے امام حسین علیہ السلام کے بعد میں شہید ہوئے کہ پہلے شہید ہوئے؟ تو بتایا گیا نہیں، یہ ان سے پہلے شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے یہ لوگ
خوب لڑے۔ اس پر آپ نے شکر ادا کیا اور کہا بے شک انہوں نے حق ادا کر دی۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت ہی سکھائی، خود کو اس گھرانے کی کنیز بنایا اور امام حسن حسین علیہ السلام کو ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب و اطاعت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔